رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، بے شک آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اس قسم کا معجزہ طلب کیا اور ان کے مطالبہ پر وہ معجزہ دکھایا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور کفر پر اڑے رہے تو اسی وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، امام احمد، نسائی، حاکم اور ضیاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا، آپ نے کہا اہل مکہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے اور پہاڑوں کو دور ہٹا دیا جائے تاکہ کھلے میدانوں میں وہ زراعت کر سکیں۔ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی سونا بن جائے، اگر اس کے بعد ان میں سے کہیں کسی نے کفر کیا تو ان کو میں ایسے المناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا جس میں آج تک کسی کو مبتلا نہ کیا گیا ہوگا، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریم و رحیم خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تیرے اس بندے کی مرضی یہ ہے کہ تو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رکھے۔ کفار اگرچہ بظاہر ضد اور تعصب کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے، لیکن ان میں یہ جرات بھی نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حقہ کو کلیداً مسترد کر دیں۔ اس پاکیزہ اور رسیلی صدا کی گونج وہ اپنے نہا خانہ دل میں واضح طور پر محسوس کرتے تھے۔ جب کبھی انہیں خلوت میسر آتی یا رات کے سناٹے میں ان کی آنکھ کھل جاتی، وہ اس دعوت کے اثرات کو اپنے آبائی عقائد پر یلغار کرتے ہوئے محسوس کرتے اور اس یلغار کے سامنے انہیں اپنے تہمات کے یہ قلعے ریت کے گھروندے محسوس ہونے لگتے۔ اپنے دلوں کی اس بے چینی سے نجات پانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے کرتے، لیکن بے چینی اور قلق ان کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ انتہائی ضبط اور احتیاط کے باوجود کفر کے بڑے بڑے سرغنوں کی زبان پر بے ساختہ ایسے فکرے آ جاتے جو اس کشمکش کا راز فاش کر دیتے جو ان کے قلوب و اذہان میں بڑے زور و شور سے برپا تھی۔ مثال کے طور پر چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ نضر بن حارث بن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف۔ نضر قریش کا ایک رئیس تھا، پرلے درجے کا بدباطن اور خبیث النفس۔ اس کا شمار شیاطین قریش میں ہوتا تھا۔ اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض اور عناد سے لبریز تھا۔ یہ ہیراگیاں وہاں ایران کے بادشاہوں اور وہاں کے پہلوانوں رستم و اسفندیار کے قصے کہانیاں سیکھ کر واپس آیا اور اپنے ساتھ ان کہانیوں کی کتابیں بھی لے آیا۔ حضور علیہ السلام جب اپنے مواعظ حسنہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے تو یہ اس مجلس میں آ کر بڑا جبان ہو جاتا اور لوگوں کے ایران کے بادشاہوں اور پہلوانوں کے عجیب و غریب قصے اور کہانیاں سناتا، پھر کہتا، میرے جیسا حسن بیان کسے میسر ہے جس دل نشین انداز سے میں ان تاریخ واقعات کو بیان کرتا ہوں، بھلا اور کون کر سکتا ہے۔ اس کماش کا آدمی جس کی رگوں پہ اسلام کی عداوت سرایت کیے ہوئے تھی، وہ بھی قرآن کریم سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ ابو جہل نے جب اپنے منصوبہ کی ناکامی کی وجہ بیان کی کہ وہ کیوں نہ حسب وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پتھر کا نشانہ بنا سکا تو نظر بھی اس محفل میں موجود تھا، اسے ضبط نہ ہو سکا، اٹھ کھڑا ہوا اور یوں گویا ہوا، اے گروہ قریش، جس بڑی مصیبت میں تم مبتلا ہو اسے نجات کی کوئی صورت تمہیں نہیں سوچتی۔ یہ وہی محمد ہے جو کل تک جب جوان تھا تو سب کی آنکھوں کا نور تھا، تم میں سے سب سے زیادہ سچی بات کرنے والا تھا، تم میں سے سب سے زیادہ دیانتدار اور امین تھا۔ آج جب اس کی کنپتی کے بالوں میں سفیدگی آ گئی ہے اور تمہارے پاس ایک مخصوص پیغام لایا ہے جو تم نے سن لیا ہے تو آج تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے۔ لا واللہ ما ہوا بساحر،
نہیں باخدا وہ جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہوئے ہیں اور ان کی گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے کے انداز بھی ہمیں معلوم ہیں۔ آج تم کہتے ہو وہ کاہن ہے، لا واللہ ما ہوا بکاہن، نہیں باخدا وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہن دیکھے ہیں اور ان کے جملے بارہا سنے ہیں۔ آج تم کہتے ہو یہ شاعر ہے، لا واللہ ما ہوا بشاعر، نہیں باخدا وہ شاعر نہیں، ہمیں شعر کی حقیقت معلوم ہے، اس کے سارے صنفوں سے بھی ہم باخبر ہیں۔ آج تم کہتے ہو وہ مجنون ہے، لا واللہ ما ہوا بمجنون، نہیں باخدا وہ مجنون بھی نہیں ہے، ہم جنون کی حالت سے بھی بے خبر نہیں اور اس حالت کے وسوسہ اندازیوں اور خلط ملت سے بھی ہم خوب واقف ہیں۔ اے گروہ قریش، اپنی حالت پر مزید غور کرو، بے شک تمہیں ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی قدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of earth, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔